بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون بڑی نیک اور دیندار ملکہ تھی۔ اس کو قرآن مجید کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ اس نے اپنے گھر میں 300 حافظہ تنخواہ پر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ان کی 3 شفٹیں بنائی ہوئی تھی، ہر شفٹ میں 100 حافظہ ہوتی تھی۔ ان حافظہ کو محل کے مختلف کمروں، برآمدوں اور کونوں میں بٹھا دیا جاتا تھا اور ان کا کام اپنی شفٹ میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنا ہوتا تھا۔ اس طرح پورے محل میں ہر وقت 100 حافظات کے قرآن کی آواز آتی تھی۔ زبیدہ کو پتہ چلا کہ جب لوگ سفر حج پر جاتے ہیں تو ان کو راستے میں پانی نہیں ملتا، اس لیے وہ اپنے ساتھ سواریوں پر پانی لاد کر جاتے ہیں۔ جب کبھی پانی ختم ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی لوگ پیاسے رہتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو کئی لوگ مر ہی جاتے ہیں۔ ہر بیوی اپنے خاوند سے فرمائش کر کے کوئی نہ کوئی کام کرواتی ہے۔ اس نے بھی اپنے خاوند سے کہا کہ میرے دل کی تمنا ہے کہ آپ ایک نہر بنوائیں جو میدان افراد تک پہنچے، تاکہ حاجی لوگ جب اس کے قریب سے گزرے تو ان کو پانی ملتا رہے۔ ہارون رشید نے اس کی فرمائش کو پورا کر دیا اور ایک عالی شان نہر بنوا دی۔ اس نہر سے ہزاروں انسانوں، چرندوں اور پرندوں نے پانی پیا اور فائدہ اٹھایا۔ ذرا سوچیں کہ کسی کو پانی کا ایک پیالہ پلانا کتنی بڑی نیکی ہے۔ قیامت کے دن ایک جہنمی کسی جنتی کو دیکھ کر اسے پہچان لے گا اور کہے گا کہ آپ نے مجھ سے ایک بار پانی مانگا تھا اور میں نے آپ کو پیش کیا تھا۔ وہ کہے گا ہاں۔ جہنمی کہے گا کہ آپ اللہ کے حضور میری شفاعت کر دیجئے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک پیالہ پانی پلانے پر وہ جنتی شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس جہنمی کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دیں گے۔ ایک پیالہ پانی پلانے کی اللہ پاک کے یہاں اتنی قدر ہے۔ انسان تو آخر انسان ہے، جانور کو پانی پلانا بھی قیمتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک عورت نے اپنی پوری زندگی کبیرہ گناہوں میں گزار دی تھی۔ ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہی تھی، اس نے ایک کتے کو پیاسا دیکھا۔ گرمی کا موسم تھا، اس کی زبان نکلی ہوئی تھی اور پیاس کی وجہ سے وہ کانپ رہا تھا۔ اس کے دل میں ترس آیا اور اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ کوئی چیز باندھی اور پانی لا کر اس کتے کو پانی پلایا۔ جب کتے نے پانی پیا تو کتے کو ہوش آ گیا اور اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ صرف کتے کو پانی پلانے پر اس کی زندگی کے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ صرف کتے کو پانی پلانے پر اس کی زندگی کے سب کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیا گیا۔ اب سوچئے کہ پیاسے کو پانی پلانا کتنا بڑا عمل ہے۔ زبیدہ خاتون نے لاکھوں پیاسوں کو پانی پلایا۔ جب انتقال ہو گیا تو وہ کسی کو خواب میں ملی۔ اس نے پوچھا، زبیدہ، اللہ نے تیرے ساتھ کیا ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی کہ بس مجھ پر اللہ رب العزت کی رحمت ہو گئی۔ اس نے کہا، تیرے تو کام ہی اتنے بڑے تھے، تو نے نہر بنوا کر بہت بڑا کام کیا، تیری تو بخشش ہونی ہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میری بخشش نہر کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ اس نے پوچھا، وہ کیوں؟ وہ کہنے لگی، جب میرا نہر والا عمل اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا گیا تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ تم نے نہر اس لیے بنوائی تھی کہ تمہارے پاس بیت المال کا پیسہ تھا، اگر نہ ہوتا تو نہیں بنوا سکتی تھی۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں، تم مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کون سا عمل کیا؟ وہ کہنے لگی، میں یہ سن کر گھبرا گئی کہ میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس گھبراہٹ میں اللہ رب العزت کی رحمت میری طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا، ہاں، تیرا ایک عمل ایسا ہے جو تم نے ہمارے لیے کیا تھا۔ وہ عمل یہ ہے کہ ایک بار آپ کھانا کھا رہی تھی، بھوک لگی ہوئی تھی، آپ نے لقمہ توڑا کہ
मैं उसे अपने मुंह में डाल लूँ। मुंह में डालने से पहले इधर से अजान की आवाज़ तेरे कानों में पड़ी। तुम्हारे सर पर पूरी तरह दुपट्टा नहीं था और आधा सर नंगा था। उस वक्त तेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह का नाम बुलंद हो रहा है और मेरा सर नंगा है। तुमने भूख को रोका, लुकमा नीचे रखा और अपने दुपट्टे को ठीक किया और उसके बाद तूने लुकमे में जो देर की ये मेरे नाम के अदब के वजह से की। बस इसकी वजह से तेरी मगफिरत की जाती है। सुभान अल्लाह। उम्मीद करता हूँ ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज।